بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ کیوں مانگا اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک دوسرے سے اور اہل بیت سے بے حد عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاضی وقت یعنی عدالت کا سب سے بڑا عہدہ بنانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی دانائی اور حکمت سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ آپ نے ان کا یہ عہدہ قبول فرمایا اور طویل عرصے تک قاضی وقت کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جب بھی خلافت کے معاملات میں یا کسی دینی مسئلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی رجوع کرتے اور ان سے مشورہ لینے کے بعد ہی فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ محترم ساتھیو، شیعہ حضرات کی کئی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن کچھ شیعہ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ نکاح زبردستی کرایا گیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اس پر راضی کیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم اور بلند مرتبہ شخصیت اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کیسے کرا سکتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر اور عظیم صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کے ساتھ زبردستی نکاح کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہی شخصیت ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ اسلام قبول کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہیں۔ ایسے صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی بڑی فضیلت حاصل کر چکے ہوں، ان سے اس طرح کی کوئی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ امام ترمذی، امام حاکم المستدرک اور امام طبری کے مطابق جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اہل بیت اطہار سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوئی، اور انہی کے بطن سے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ سیدہ کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی، مگر ان کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی یا نواسی کی بیٹی نہیں بنتی۔ حضرت سیدہ کلثوم بنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت عمر نہ سید تھے اور نہ ہی اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کلثوم بنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔
حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نکاح میں لیا۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا نکاح حضرت عون بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ پھر ان کے بعد حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت سیدہ کلثوم بنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ثعلبہ بن ابی مالک القرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں تقسیم کی۔ ایک نئی چادر بچ گئی تو کچھ لوگوں نے جو اس وقت آپ کے پاس بیٹھے تھے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں۔ ان کی مراد آپ کی بیوی کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سلیت رضی اللہ تعالی عنہا اس کی زیادہ حقدار ہیں۔ زہری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مانگا اور کہا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے تو اس کو اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سوچا ہوا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں، کیونکہ اللہ کی قسم جتنے مجھے اس کی خواہش ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہے، یا یہ کہ مجھ سے زیادہ اس کا حقدار کوئی اور نہیں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم مجھے مبارکباد نہیں دیتے؟ انہوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، کس بات کی مبارکباد؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی مبارکباد۔ المستدرک الحاکم، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خلافت کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ رشتہ مانگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی خوشی یہ رشتہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم مہر مقرر کیا اور اس طرح وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بن گئے۔ اس نکاح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رقیہ بنت عمر تھا۔ حضرت مولانا نافع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ بابرکت نکاح ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو اس کا مہر 40,000 درہم مقرر کیا گیا۔ اس نکاح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام زید رکھا گیا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام رقیہ تھا۔ بعد میں جب وہ جوان ہوئیں تو ان کی شادی ابراہیم بن نعیم نظام ادوی سے کر دی گئی۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ہاں ایک اور بیٹی فاطمہ بھی تھی۔ یوں معتبر اور مستند تاریخ دانوں اور راویوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کی میت رکھی گئی تو ایک نہایت ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میت کے قریب کھڑا تھا کہ میرے پیچھے ایک شخص آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ گیا، میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ داخل ہوا اور میرا گمان تھا کہ ایک دن یہ دونوں ہستیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ان کے روضہ اقدس میں مدفون ہوں گی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عظیم شخصیت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور فضیلت بیان کر رہے تھے کوئی اور نہیں بلکہ خود مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جھوٹی اور بے بنیاد روایات عام کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اپنی آخرت برباد کرنے کی بجائے سوچیں کہ قرآن پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ آپس میں محبت اور الفت رکھتے ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں بہت مضبوط اور سخت ہیں، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ ایسی غلط باتوں کو پھیلانے سے باز آئیں اور اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچائیں۔